دوستو، کیا آپ ایک ایسے عظیم سپاہی کے بارے میں جانتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری ہے، اور جس کے ہاتھ میں تلوار آتے ہی بجلی کی طرح چمکنے لگتی تھی، اور جس کے بارے میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار۔ تاریخ کہتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا یاد رکھے تو تم اپنی ہسٹری یاد رکھو۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم سپاہی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کو دنیا کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں مسلمانوں کی نئی نسل کے بچے اپنی ہسٹری کو پڑھنے میں بوریت محسوس کرتے ہیں۔ آج حالات تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان بچے کو اپنی تمام چیزوں سے توجہ کو ہٹا کر صرف اپنی ہسٹری یعنی اتہاس پر توجہ دینی چاہیے، لیکن وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے بچوں کا الٹا حال ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے بچے اپنی ہسٹری اور اپنی تواریخ کو پڑھنے کے بجائے فالتو چیزوں میں اپنا ٹائم برباد کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی تواریخ کو دھیرے دھیرے بھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم سب کے لیے اتہاس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم سب اپنی ہسٹری کو پڑھیں گے اور اس اتہاس کو اپنے بڑے بڑے ہیروز کے بارے میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ہی اپنا خود کا یا پھر اپنے مذہب کا یا پھر اپنے ملک کا نام ہسٹری میں لکھوائیں۔ یہ ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہسٹری تمہیں یاد رکھے تو تمہیں بھی اپنی ہسٹری کو یاد رکھنا ہوگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے عظیم سپاہی کے بارے میں بات کریں گے جس کی بہادری کی تعریف نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی کیا کرتے تھے۔ آپ اس عظیم سپاہی کی بہادری اور طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا نام دیا۔ سیف اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ آج پوری دنیا اس عظیم سپاہی کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی پیدائش 592 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوا تھا۔ آپ کے والد یعنی جن کا نام ولید تھا، ان کی گنتی مکہ کے ان چند مشہور لوگوں میں ہوا کرتی تھی جو مکہ میں سب سے زیادہ امیر اور معزز لوگ تھے۔ اس وقت ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اس وقت خالد بن ولید ان لوگوں میں سے گنے جاتے تھے جو اسلام کے سب سے زیادہ کٹر دشمن تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ وہ ہمیشہ اسلام کو مٹانے کے بارے میں سوچتے تھے، مگر کون جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے، اور ویسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اسلام لانے سے پہلے جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوا کرتی تھی تو سب سے زیادہ جنگجو کافروں کی طرف سے فوج کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید ہی ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ فوج میں سب سے زیادہ مہارت رکھا کرتے تھے۔ دوستو، آپ نے وہ واقعہ تو ضرور سنا ہوگا کہ جب جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج میں سے کچھ صحابہ کو ایک پہاڑی کے راستے پر یہ کہہ کر کھڑا کیا تھا کہ چاہے مسلمان فوج جیتے یا ہارے لیکن تم لوگوں کو اس پہاڑی کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ پہاڑی ایسی جگہ پر تھی کہ مکہ کے کافروں کی فوج اگر چاہتی تو اس پہاڑی کے راستے کے پیچھے سے آ کر مسلمان فوج پر چپکے سے حملہ کر سکتی تھی۔ لیکن دوستو، جن چند لوگوں کو اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے راستے پر کھڑا کیا تھا، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں تو ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور میدان میں آ کر خوشی منانے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید نے جو اس وقت کافروں کے فوج میں شامل تھے، انہوں نے اپنے چند لوگوں کے ساتھ پیچھے مڑ کر اس پہاڑی والے راستے سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا، اور یہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ خالد بن ولید نے اپنی تلواروں سے لگاتار کئی صحابہ کو شہید کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد ہمیشہ پریشان رہنے لگے۔ وہ سوچتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہم سے ہمیشہ جنگ جیت جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں اللہ کے رسول ہیں۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید کے بڑے بھائی کا خط آیا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ خالد تم کہاں ہو،
تمہارے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے۔ اور اس خط کا اثر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ہوا کہ وہ فوراً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں کا قاصد کو رومن امپائر نے قتل کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی فوج شام کی طرف روانہ کی۔ اس جنگ میں جب باری باری تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے تو تمام لوگوں کے مشورے کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام کی فوج کا جھنڈا دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کی سپہ سالاری تھی۔ یہ جنگ بہت خطرناک ہوئی اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جوش کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی۔ سوچو 9 تلواریں، اگر 9 تلواریں ٹوٹی ہے تو لوگ کتنے قتل ہوئے ہوں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں فتح کی خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر حضرت خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیتے ہیں اور وہ نام تھا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید کے سب سے مشہور جنگ یمامہ ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جو ایک جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ خالد بن ولید نے اپنی ہوشیاری سے اس کی اتنی بڑی فوج میں تباہی مچا دی اور اسے قتل کر کے یہ جنگ بھی جیت لی تھی۔ حضرت خالد بن ولید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آرمی چیف بنے رہے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ مسلم فوج کے سپاہیوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ہم صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہی جنگ جیتتے ہیں، اور اسی سوچ کو مٹانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس پوزیشن پر بیٹھایا۔ حضرت عمر لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ فتح خالد بن ولید کی وجہ سے ملتی ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں 200 جنگیں لڑی اور یہ پہلے آرمی چیف ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری ہے۔ پھر حضرت خالد بن ولید اپنی زندگی کے آخری وقت میں بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے اور وہ رو رہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میرے جسم پر کوئی بھی ایک ایسا حصہ نہیں ہے جہاں تلوار یا نیزے کا نشان موجود نہ ہو، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میں جنگ میں شہید ہونا چاہتا تھا لیکن آج بستر پر میں دم توڑ رہا ہوں۔ تبھی ایک صحابی نے کہا، خالد، آپ اللہ کی تلوار ہیں، اگر آپ جنگ میں شہید ہوتے تو کافر کہتے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو قتل کر سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔